ورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. تو پھر پتا چلا اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے بیٹی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. وہ ایک بات کیا ہے جس سے پوری دنیا خوف زدہ ہے؟ اقبال کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو یہاں ہمارا. میرے عزیزوں، جو چیز تمہارے پاس ہے آج بھی وہ دولت، وہ عشق رسول کی دولت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ ایسی عظیم دولت ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کے بادشاہ ہیں سب کچھ کھو جائے، پھر بھی میں کہتا ہوں تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی محبت. آپ کو میں ایک کو بند پر ایک بات کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. مدینے کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے آئے ہوئے مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے. کس کے درمیان؟ کو پورا بند کر دو بھائی، کو پورا بند نماز کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے مہاجرین اور انصار صحابہ کے بیچ. سنو ہے مسلمانوں کے لیے اپنی موجودہ حیثیت پر احساس کمتری کے شکار نہیں ہونا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری قوم کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے. جو لوگ روزانہ یہ سوالات میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کے درمیان. مہاجرین کون ہیں؟ جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے مدینے میں، مکہ سے آ کر کے رہ رہے، اور انصار صحابہ وہ ہیں جو مدینے کے ہی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ تھے. تو دونوں جماعتوں میں جب مال تقسیم ہو رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا. جو مال غنیمت بٹ رہا تھا مال تھوڑا مہاجرین کو زیادہ چلا گیا، اور انصار صحابہ جو مدینے کے ہیں جنہوں نے حضور کی خوب شاندار ضیافت کی، آنے والوں کی مہمان نوازی کی، ان کو مال کم ملا. تو یہ مال جو ہے کبھی کبھار ایسی چیزیں دلوں میں ڈال ہی دیتا ہے. صحابہ کرام کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی انصار صحابہ کے درمیان یہ چینی گوئیاں چلنے لگ گئی، باتیں چلنے لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو، مکہ والوں کو زیادہ مال دے دیا اور ہم لوگوں کو کم دے دیا. یہ باتیں پھیلنے لگی، حضور تک یہ بات آئی. توجہ سے سننا، پھر تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ تمہارے پاس ہے کیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، حضور نے انصار کے جو سب سے بڑے سردار تھے حضرت معاذ، ان کو بلایا، کہا کہ میں نے سنا کہ تمہاری جماعت میں ایسی بات چل رہی ہے کہ میں نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا، انصار کو کم دیا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انصار صحابہ میں یہ باتیں چل رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار صحابہ سے کہا کہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں. سب ایک ٹیلے پر جمع ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب ایک خطبہ دیا حضور نے، اور ایسا خطبہ بخاری شریف کے حدیث میں آتی کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یاد دلایا کہ اے انصار، اے مدینے والوں، کیا تم میرے آنے سے پہلے گمراہ نہیں تھے، بھٹکے ہوئے نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ایمان عطا کیا. سبوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی. اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم مال کی وجہ سے اپنے دل میں خلیش پیدا کرنا،
تھوڑا مال میں نے مہاجرین کو اس لیے زیادہ دے دیا کہ ان کا مدینے میں کوئی گھر اور نہیں ہے، ابھی وہ ہجرت کر کے آئے، اپنا وطن چھوڑ کر کے آئے، اس لیے ان کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا گیا، ان کا دل رکھنے کے لیے نئے اسلام میں آئے ہوئے۔ اور اس کے بعد جو جملہ حضور نے فرمایا وہی میرے بیان کرنے کا خلاصہ ہے۔ جو حضور نے فرمایا اسی کے لیے میں ابھی واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے کہا، اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو سکتے کہ دنیا والے مال لے کر کے جائیں اور جس کے پاس مال نہ ہو اللہ کا رسول لے جاتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام میں بھی جب اپنے آقا کو یاد کیا تو کیسے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ غریبوں کے پاس اگر کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس پوچھتے ہو کیا ہے؟ آؤ ہمارے پاس گنبد خضرا کی وہ دولت ہے جس کی چھاؤں میں پلنے والے ایسے ایسے اولیاء کاملین ہیں کہ چٹائی پر بیٹھ کر لوحے محفوظ کا مطالعہ لگا کر، ہاں وہ دولت ہم رکھتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ میں ایک کتاب میں دیکھا تھا، ایک انگریز مورخ ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، امریکہ اتنی ترقی کر گیا، یورپ اتنی ترقی کر گیا، تم تو ابھی بخاری اور قرآن میں ہی لگے ہوئے ہو، 1400 سال پہلے کی کتابیں نہیں ہو۔ تو یہ مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ گیا، ماڈرن قسم کا مسلمان تھا، وہ یورپ کو امریکہ کو سب سمجھتا تھا، جیسے آج بھی بہت لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے امریکہ جا کر کے آئے ہیں جنت میں پہنچ گئے۔ میرے عزیزو، ہم غریبوں کی جنت درے مصطفیٰ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، فخر کرنا ہو ہاں تو یورپ اور امریکہ کے باشندے ہونے پر نہیں، مصطفیٰ کریم کے گداگر ہونے پر فخر کر۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں۔ منگتا تو ہے، منگتا تو شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان بھی ماڈرن قسم کا وہ ایک باتوں میں آ گیا کہ ہاں یورپ بہت ترقی کرتا ہے، امریکہ بہت ترقی یافتہ ہے، ہمارے پاس کیا بچا؟ اور وہ آیا ایک عالم ربانی کے پاس کہا کہ یورپ ہمارے پاس رہ گئے، ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر مسجدوں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور کچھ مدرسے ہیں جہاں پر بہت کم لوگ پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہی سرمایہ ہے، ہمارے پاس نہ اقتدار، نہ حکومت، نہ سیاست، کچھ نہیں، ہم تو بہت پچھڑ گئے۔ اور سامنے والے نے تانا یہ مارا کہ اگر تم اس روش پر چلو گے، اس مدینے والے کی روش پر چلو گے تو اسی طرح رہ جاؤ گے، تمہیں امریکہ کا قبلہ بنانا پڑا۔ اس عالم ربانی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میں تجھے بتاتا ہوں گنبد خضرا کی چھاؤں میں کون پلتا۔ لے کر گئے اور تاریخ کی کتاب کھول کر کے بتایا آج سے 700 سال پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں دو لوگوں کی تاریخ نظر آتی تھی۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں گدڑی پہنے ہوئے، ایک جوان شخص سامنے آ رہا ہے۔ تاریخی بات 700 سال پہلے، 800 سال پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں دو لوگ بیٹھے ہوئے، ایک بزرگ ہے اور ایک جوان ہے۔ تاریخ سے ہم نے پوچھا یہ کون ہے تو تاریخ نے بتایا یہ بزرگ کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے اور یہ جو جوان آ رہا ہے یہ معین الدین اجمیری ہے۔ اب ہوا کیا،
یہ جوان بڑھتا ہوا آیا بزرگ کے پاس، کہا مجھے آپ بیعت کر لیں، مجھے آپ اپنے سلسلے میں داخل کر لیں۔ بزرگ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا زمین کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین دکھتی ہے اور کچھ نہیں۔ کہا آسمان کی طرف دیکھو پھر کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب سنو، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھنے والا گدڑی پہن کر کے وہ بزرگ پیر خواجہ عثمان ہارونی اپنی 2 انگلیاں اس معین الدین اجمیری غریب نواز کی آنکھوں پر رکھ دیا، پیشانی پر رکھ دیا اور کہا بیٹا معین الدین اب ان 2 انگلیوں کے کمان کے درمیان سے آسمان کی طرف دیکھو اور پھر بتاؤ کیا دکھ رہا ہے۔ اب خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اپنے پیر و مرشد کی 2 انگلیوں کے بیچ سے آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے مرشد گرامی مجھے پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے، دوسرا اور تیسرا بھی دکھ رہا ہے، چوتھا اور پانچواں بھی دکھ رہا ہے، چھٹا اور ساتواں بھی دکھ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، غریب نواز کہتے مجھے عرش خدا تک نظر آ رہا ہے۔ کہا زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ کیا دکھ رہا ہے؟ دیکھا زمین کی طرف، کہا مجھے 7 طبق زمین کے نہیں بلکہ تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ یہ واقعہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس عالم ربانی نے اس ماڈرن مسلمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا جا تیرے یورپ سے، تیرے امریکہ سے بہت ترقی کی بات کرتا ہے، ایک ایسا انسان مانگ کر کے لا جس کی 2 انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھے تو عرش خدا نظر آئے اور نیچے دیکھے تو تحت الثری نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہاں سے لاتا؟ کہاں سے لاتا؟ گیا امریکہ کے دروازے پر، گیا یورپ کے رشیا کے دروازے پر، کہا آپ ترقیاں بہت ہیں، آپ نے پیٹرول میزائل بنا لیے، آپ نے ایروپلین بنا لیے، کمپیوٹر بنا لیے، لیکن مجھے ایک سوال آیا ہے کہ ایک ایسا انسان چاہیے امریکہ میں، یورپ میں، رشیا میں، ترقی یافتہ جتنے ممالک ہیں، جاپان میں، چائنا میں، ایک ایسا انسان چاہیے جس کی 2 انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھے تو عرش خدا نظر آئے اور نیچے دیکھے تو تحت الثری نظر آئے۔ سبوں نے کہا ہمارے پاس مشینیں تو مل سکتی ہیں، انسان اگر کہیں چاہیے تو اس گنبد خضرا کا چھاؤ۔ رفیقان گرامی، میں بات عرض کر رہا ہوں، دنیا عاجز آ جائے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جواب نہیں لا سکے گی۔ لا، آج جن کو فخر ہے بہت ساری ترقیات پر، میں سب کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جائے پورا امریکہ، پورا یورپ، پورا رشیا، پورا جاپان، پورا چائنا مل کر کے ایک انسان بنا کر کے دکھا دے جو اگر قبر پر ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ انسان کسی مشین میں نہیں ملتا، یہ صرف گنبد خضرا کے چھاؤں میں ملتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ آج مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم بڑی دور ہیں مدینہ طیبہ سے اور محبت کرتے ہیں میرے آقا کے دربار سے۔ ہر مسلمان صبح شام سلام نہیں پڑھتا ہے، تصور میں گنبد خضرا لاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایسی بات آتی ہو کہ مدینے میں رہنے والے جو پیدا ہی مدینے میں ہوئے، بڑھاپا بھی مدینے میں آیا، وہ حضور کے دربار سے کیا محبت کرتے ہیں یا ان کے لیے نارمل سی بات ہے؟ سنو، کافی سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، کئی سالوں پہلے کی بات۔ ہمارے ایک عالم دین ہے، مدینہ طیبہ زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، شام کا وقت تھا، زیارت کے بعد دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ مشکل سے 5 سے 6 سال کا ہوگا یا اسی کے لگ بھگ آس پاس، وہ آیا کچھ مانگنے لگا۔ اس عالم دین نے کہا کہ کیا تو غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے؟ کہا ہاں میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرا گزر بسر ایسا ہی چلتا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ تو اس عالم دین نے
کچھ رقم دے دیا اور اس کے بعد ایسے ہی کہا کہ بیٹا کیا تو میرے ساتھ ہندوستان چلے گا، میرے ملک آئے گا؟ چھوٹے بچے باتوں میں آ جاتے ہیں اور پورا گروپ تھا اس مولانا کے ساتھ، انہوں نے منا لیا اور بچہ کہا میں اپنے اماں سے جا کر پوچھتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی ماں کو لے آیا تو بات مذاق سے چلی تھی، حقیقت میں آ گئی تھی، حقیقت میں آ گئی۔ اس ماں سے بھی کہا گیا کہ تم اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر دو، جو پروسیس ہے وہ کیا جائے گا، ہم اڈاپٹ کریں گے، اس کو پڑھائیں گے، دکھائیں گے، یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا۔ ماں بھی راضی ہو گئی کچھ دیر کے لیے۔ اب سنو جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اس بچے نے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ وہ بچہ بڑا خوش تھا کہ جانا ہے مجھے، انڈیا جا رہا ہے، ہندوستان جا رہا ہے۔ ماں سے کہا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا، یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ۔ اور یہ دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن شام میں عصر کے بعد وہیں بیٹھے تھے صحن میں مدینہ طیبہ میں، وہ تیاری تو کرنے لگ گیا تھا، جانا ہے جانا ہے۔ آج آیا مولانا سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ انڈیا جاؤں گا، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ 6 سال کا بچہ پوچھتا ہے کہ آپ کے انڈیا میں جاؤں گا، میں پیدا تو وہیں ہوا ہے، وہیں کا پیدا ہوا، کہتا ہے میں آؤں گا آپ کے بھارت میں، انڈیا میں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا آپ کے انڈیا میں بھی ایسا ہرا گنبد ہے؟ یہ گنبد خضرا وہاں پر بھی ہے؟ اس عالم دین نے کہا بیٹا یہ پوری دنیا کا مرکز ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے، نقل تو ہو سکتی ہے، اصل صرف مدینہ طیبہ۔ اس عالم دین نے اس کے سوال کو سن کر ایسی حیرت کا اظہار کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پوچھ رہا ہے کیا یہ گنبد ہے وہاں پر؟ یہ نظارہ ہے آپ کے ہاں؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہوتا تو ہم یہاں جاتے، وہی اصل رونق تو ہے، ہم دیکھنے آئے۔ اس کے بعد اس بچے کی کیفیت میں آپ کو بتاؤں، اپنا دامن جھٹک لگا اور مولانا سے کہا آپ جاؤ، میں اس چھاؤں سے دور نہیں جا سکتا، خسروی اچھی لگے گا، سفری اچھی لگی، ہم پکلوں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اسی کو آلہ نے فرمایا تھا، پھر گلی گلی تباہ ہو کرے سستی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، تمہارے پاس فخر کرنے کے لیے سب سے بڑی دولت میرے مصطفیٰ کی ذات۔ آج میں اتنے مجمعوں میں جاتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں، جلسے کرتا ہوں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، دل اس بات پر باغ ہو جاتا ہے، سینہ کھل اٹھتا ہے کہ بہت دور نکل کے بھی میرے مصطفیٰ کے نام پر یہ مجمع آج بھی کیسے مچل جاتا ہے۔ دنیا والوں کر کے دکھاؤ، میرے عزیزوں، آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی دور ہم میں سے کسی نے دیکھا، نہ زمانہ پایا نہ وطن پایا، بڑی دور ہیں، اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر جو تڑپ ہے، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا۔ میرے عزیزوں، ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو، میں دنیا والوں سے کہتا ہوں، اے دنیا والوں، تم لا کر کے دکھا دو ایسی شخصیت جو 14 صدیوں بعد بھی دلوں پر راج کرتی ہو۔ جارج برنارڈ شاہ ایک انگریز مورخ اور دانشور آدمی انگریزوں کا، اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ریولیشن آئے، انقلاب آئے، جب کوئی انقلاب آیا، کوئی تحریک، کوئی تنظیم چلی اور اس کے لوگ بڑھتے گئے، لیکن جس نے ریولیشن شروع کیا، انقلاب جو شروع کیا، وہ جب تک تھا ان کا انقلاب زندہ تھا، ان کی تحریک زندہ تھی، ان کی تنظیم زندہ تھی، لیکن ان کے مر جانے کے بعد وہ تحریکیں ٹھنڈی پڑ جاتا ہے، تنظیمیں ٹھنڈی پڑ جاتا ہے، انقلاب سست پڑ جاتا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ ہمارے جماعت کا آدمی نہیں، انگریز ہو کر کے لکھتا ہے دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے،
لیکن ان کے فاؤنڈر، ان کے بانی جب مر گئے تو انقلابات سست پڑ گئے. ایک انقلاب میں نے دیکھا ہے جو مدینے سے اٹھا تھا، پورے عالم پر چھا گیا. 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، 300، 400، 500، آج 1400 سال گزرنے آ گئے. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے اس انقلاب کا اثر کم تو دور کی بات ہے، ہر دن بڑھتا ہی جاتا ہے، ہر دن بڑھتا ہی جاتا ہے. اسی لیے مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ کچھ کتے اگر بھونکتے ہیں میرے دین پر، کچھ کتے اگر مصطفیٰ کریم کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں. یہ میرے دین کے درخت کو دور کی بات پتہ بھی نہیں ہلا سکتے. اسلام کی فطرت میں وہ لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ہوگے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ہوگے گا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اس لیے میرے عزیزوں ہمیں خوف اس بات کا نہیں، جو جواب ہمیں دینا ہے وہ ہم دیتے رہیں گے. اور اللہ کریم نے جسے چنا ہے وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے وہ کرتا رہے گا. آپ بھی خوف کبھی نہ رکھنا، ڈر کبھی مت رکھنا. یہ گردنیں ہے ہی مصطفیٰ کے صدقے سے، صرف گردن نہیں. سیدنا عمر ابن خطاب امیر المومنین یہ فرمایا کرتے ہمارے جسم پر جو بال ہے یہ بھی رسول اللہ کی برکت سے ہے، مصطفیٰ کریم کی برکت سے ہے. تو پھر اگر ان کی عزت پر کوئی بات آئے تو نہ ہم گردن دیکھیں گے نہ اپنا جسم دیکھیں گے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے اگر دل رکھتے ہو اور سر رکھتے ہو تو کون سا سر اصل سر کہلاتا ہے، ورنہ سر کو میں کدو کہتا ہوں. تو کندھوں پر ایک بوجھ لے کر کے گھوم رہا ہے آدمی، یہ سر نہیں. سر کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا یا رسول اللہ. سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصل سر ہے جو مصطفیٰ کریم کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے. عزیزان گرامی وقات، آج جتنے تم مضبوط ہو جاؤ گے ہم ان کتوں کو 100 سال پیچھے پھر بھی چڑھ کر رہے ہیں. میں اپنے آپ کو تو یوں سمجھ رہا ہوں کہ میں بارڈر کے قریب آ گیا. رائے گنج کے لوگ نیوز تو دیکھتے ہوں گے، اخبار تو آپ کے پاس آتی ہوگی، اور اگر اخبار اور نیوز آتا ہوگی تبھی مجھے سننے کے آیا ہے، جانتے پہچانتے بھی ہوں. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا تاریخ میں سال بھر پہلے جاؤ اور پھر پکار کر کے بلاؤ کہاں ہے وہ کتا جو دین کو بدلنے نکلا تھا، جس کا اپنا نام تک بدل لیا تھا. وہ رافضی کتا کہاں گیا جو اپنا نام بدل لیا اور نیا قرآن بنانے کی کوشش کیا، محمد عربی کی ذات پر کتاب لکھ کر کے بھلانے کی کوشش کیا. کیا کر لیا میرے دین کا؟ میرے عزیزوں اس کی ایک کتاب نہیں، وہ کتا بچہ جو لکھا تھا اس کا اثر مجمع پر مجمع میرے جماعت کے 8 سال کے بچے پر بھی اثر نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ان ظالموں کو ابھی پتہ نہیں ہماری مائیں سے تو دور نہیں، ساتھ میں عشق رسول بھی پلایا. اس لیے میں یہ میسج ضرور دے کر کے جاؤں گا. خواتین بھی یہاں پر ہیں، ان کی گودیں اللہ نیک اولاد سے بھر دے. لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا، اے میری بہنوں، جب کوئی نونہال تمہاری گود میں کھیلتا ہو اس کو سینے سے لگا کر جب تم دودھ کے قطرے اس کے حلق میں ڈال رہی ہو، یہ مت سمجھنا کہ صرف اس کا تم پیٹ بھر رہی ہو، بلکہ ساتھ میں
اپنی زبان پر درود پاک پڑھتے ہوئے یہ نیت ضرور کر لینا کہ میں صرف اس کا پیٹ نہیں بھر رہی بلکہ اس کو جوانی میں میرے مصطفیٰ کا سپاہی بنانا. سبحان اللہ. یہ تربیت ہو تو پھر آئیں کون للکارتا ہے ہم دیکھتے ہیں. دین اسلام مصطفیٰ کریم کی ذات کے لیے جس طرح کے اوچھے حملے یہاں ہوتے رہے. ارے میرے عزیزوں مجھے ان پاکھنڈیوں پر بھی ہنسی آتی ہے جو اپنے گروپے میں بیٹھ کر کے پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اسلام کا وناش کرنا ہے, اسلام کو دھرتی سے نکال دینا ہے. میں ان کو بار بار یہ کہتا ہوں تم اپنے جسم کی کھجلی نہیں مٹا سکتا, دین کو مٹانے کی بات کرتے ہو, اسلام کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو. یہ دین اسلام کسی محلے کا, کسی گلی کا یا کسی بستی کا دین نہیں, یہ پوری دنیا ایمان کا ہے. تم چاہو تو قبول کر لو, وہ ایک دن تو آئے گا میرا خدا, میرا رب فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا. وہ دن آئے گا, وہ دن آئے گا, تم چاہو یا نہ چاہو. میں یہ بار بار کہتا ہوں کچھ دیر خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے, کل ہمارا کام. میرے عزیز زیادہ دیر نہیں ہوتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف والوں کو اس زمین پر بھرے گا. میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے وہ زمانہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا, گھر گھر سے میرے مصطفیٰ کریم کے نغمے سنائی آئے گے, ہر پرچم اٹھے گا لبیک یا رسول اللہ کے نام. انشاءاللہ العزیز رب تبارک و تعالیٰ وہ سنہری ماحول ہمیں ضرور عطا فرمائے. باؤ میں آپ کو جو بات عرض کر رہا تھا, ہمیں فخر کرنے کے لیے جو دولت اللہ نے دی ہے سب سے بڑی دولت میرے مصطفیٰ کی نسبت ہے. اس نسبت پر کبھی سودا ہونے نہیں دینا. تمہارا سب لٹ جائے لیکن ناموں سے مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے دیتے. جس لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہی ایک ٹاپک رہ گیا, کیا یہی ایک ٹاپک رہ گیا, آپ کو بار بار بولنے کے لیے میں کہتا ہوں یہی ایک ہی ٹاپک ہے, یہی ہے اصل. اور جو لوگ سمجھ گئے تھے اس کو ان کو دنیا آج بھی پہچان رہی ہے, آج بھی پہچان رہی ہے. اقبال سمجھ گیا تھا, 100 سال گزرنے کو آ گئے لیکن دنیا ابھی اس کو بھولی نہیں. کیوں؟ اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ دین کس کو کہتے ہیں, دین کس کو کہتے ہیں. اقبال نے کہا بمصطفیٰ برسا خیش کے دی ہموز گرگعون رسیدی تمام بولحبیز. اقبال کہتا اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے, یہی دین ہے, یہی دین ہے. اور اگر وہ تک نہیں پہنچ سکا تو زندگی ابو لہب کی طرح, ابو لہب کی طرح ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا, اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے, دین کسے کہتے ہیں. تب اعلیٰ حضرت نے پکار کر کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ایمان کی جان رسول اللہ کی ذات ہے. جو لوگ سمجھ گئے کہ اصل ٹاپک یہی ہے, اصل ٹاپک یہی ہے. ہاں مدے بہت ہیں ہمارے پاس بات کرنے کے لیے, بہت. آوارگی ہے, بے حیائی ہے, بد اخلاقی آ گئی, ایجوکیشن میں کمی آ گئی, عورتوں کے پردے کے مسائل, گھروں کے اندر بے حیائی کے مسائل, بہت کچھ آ گئے. مسائل بات کرنے کے لیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں سارے مسائل کا حل ہے, سارے مسائل کا حل. جیسے کہ آپ میں بتاؤں, ایک صاحب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, کہا میں بہت سارے غلط کام تو کرتا ہوں, میرے اندر بہت سارے ہیں, لیکن آپ جس کو کہیں گے میں وہ چھوڑ دوں. ایک ہی چیز بولی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تو وعدہ کر لے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولے, جھوٹ کبھی نہیں بولے.
حضور کے ہاتھ پر وعدہ کیا کہ دوسری ساری چیزوں کی بات تو نہیں کرتا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. گئے اور اس کے بعد جب اپنی پرانی عادتوں کے مطابق دوسری برائیوں کا خیال آیا, شراب پی لیں, جوا کھیلیں یا کچھ اور کام کرتے, لیکن ذہن میں یہ بھی بات آتی کہ رسول اللہ کے پاس جائیں گے, اگر سوال کریں گے تو جھوٹ نہیں بول سکتا, بولنا پڑے گا کہ ہاں یہ کیا ہے. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر وعدہ ایک چیز کو چھوڑنے کا کیا تھا. دوسرے دن حاضر ہو کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کی بدولت ساری چیزیں چھوٹ گئی, ساری چیزیں چھوٹ گئی. میں کہتا ہوں سارے مسائل کا حل ہے ہمارے پاس, سارے مدے ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے, سب کا حل ہے. تمہارے ایجوکیشن کے مسائل, تمہاری غریبی کے مسائل, تمہارے دین پر آنے والے مسائل, تمہارے عورتوں کے مسائل, سب مسائل کا حل ہے صرف کس بات پر کہ محمد سے وفا تمہیں ہے, کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, لوح قلم تیرے ہیں, سب کچھ تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے. بس شرط یہ ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کا وفا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں آتا. اے میرے عزیزوں نوجوانوں, اب تھوڑی سی کام کی بات یہ میں کرتا ہوں. کیا زندگی گزارنے کے جو آج طریقے ہیں ہمارے بچوں نے اپنا لیے, کیا انہیں یہ ذہن دیتا ہے کہ ان کی نسبت مصطفیٰ سے جب جوڑی جائے تو چہرہ تمہارا کیسا, مصطفیٰ کریم کا کیا, اور تمہارے اخلاق کون سے, نبی پاک کے اخلاق کون سے تھے. دنیا جب انگلی اٹھائے گی صرف تمہارا نام لے کر کے نہیں بولے گی بلکہ یہ بھی کہے گی محمد کے غلام ایسے ہوتے. میرے عزیزوں, اگر میرے مصطفیٰ کی محبت کا پاس و لحاظ ہے تو اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو, اپنے آپ کو بدل لو کہ آج دنیا تمہیں دیکھے تو پکار کر کے کہے کہ اس کے پاس سے مدینے کی خوشبو آتی ہے, یہ چلتا پھرتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی یاد آتی ہے. تم اپنے آپ کو ایسا بنا لو, ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرو. میرے عزیزوں تم بتاؤ, ایک سوال میں کرتا ہوں مردوں سے بھی اور عورتوں سے, آپ میرے سوال کا جواب دیں. اے نوجوانوں, کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا؟ یقین ہے تمہیں اس بات کا؟ کسی کو شک ہے؟ عورتوں سے کیا عورتیں اس بات کا یقین رکھتی ہیں کہ کائنات کی سب سے عزت والی خاتون میرے مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے؟ یقین ہے اس بات پر؟ مجھے اب بتاؤ, تمہیں حضور کے حسن پر یقین ہے اور انہیں عورتوں کو سیدہ زہرا کی چادر پر یقین ہے, تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں رسول اللہ سب سے زیادہ حسین چہرہ رکھتے تھے, تو اے نوجوانوں اس حسین چہرے کی اقتدا کرنے کی بجائے تم دنیا داروں کے چہروں کو کیوں اپنانے لگے؟ تم یقین کچھ اور بات کا کرتے ہو, چلتے کسی اور بات کا. اور نام لیتے تھے سیدہ زہرا کا, وہ سیدہ زہرا ایسی تھی کہ جن کا جنازہ بھی رات کے وقت نکالا گیا, کہ ان کے جنازے پر بھی اجنبی مردوں کی نظریں نہ پڑے. تو سیدہ زہرا پر یقین رکھنے والی خواتین سے پوچھتا ہوں تمہارے دوپٹے کہاں گئے, تمہارا پردہ کہاں گیا؟ اگر تم سچی محبت کرتے ہو تو صرف زبان سے نہیں کہو گے, اپنی زندگیوں میں عمل کر کے دکھاؤ, عمل کر کے دکھاؤ. دنیا کو آج جواب دینے کے لیے صرف اسٹیج ہی نہیں, دنیا کو جواب دینے کے لیے آج صرف مائک ہی نہیں, یہ تو وقت کی ضرورت ہے, ہم بول لے رہے ہیں. ورنہ اے مسلمانوں, جس دن تم طے کر لو گے, جس دن تم عہد کر لو گے جیئیں گے تو صرف مصطفیٰ کریم کے قدموں پر جیئیں گے, اور جیئیں گے تو صرف نبی پاک کے اخلاق پر جیئیں گے. پھر میں بتاتا ہوں, پھر تمہیں کسی تنظیم کی, کسی فوج کی بھی ضرورت نہیں, تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے دشوار ہو جائے. تمہاری ہیبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر ڈال دے گا, تمہاری ہیبت ڈال دے گا. صرف کیوں؟ نبی پاک کے اخلاق میں وہ تاثیر ہے کہ بادشاہوں کی کرسیاں بھی ہل جائیں گے, بادشاہوں کی کرسیاں بھی ہل جایا کرتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ
جب کسی ملک میں جاتے تھے تو وہاں کی پوری فوج تھر تھراتی تھی، بادشاہوں کو بھی بات کرنے میں ڈر لگتا تھا، محمد عربی کے غلام ہیں، یہ عزت کرتے ہیں، پیشانی جھکاتے ہیں تو صرف اپنے رب کے سامنے، اور دل میں کسی کو رکھتے ہیں تو صرف محمد عربی کو رکھتے ہیں۔ اس لیے دنیا ان لوگوں سے بات کرنے میں بھی ڈرتی تھی۔ آج تم نے جو چیزیں بدل لیا، اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر ہتھوڑے مارتا ہے، ہر کوئی۔ ایک بات بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں، سنو، فٹ بال کھیلنے والے اور فٹ بال دیکھنے والے سب جانتے ہیں، میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مصر کی سرزمین میں ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے ایک استاد نے امتحان ٹیسٹ ہو رہا تھا، اس دوران ہم سے سوال کیا تھا، تمہیں پتہ ہے فٹ بال میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کیونکہ اس کھیل سے ہمارا کوئی انٹرسٹ تھا۔ انہوں نے کہا 11 پلیئر ہوتے ہیں، 2 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ کہا اچھا، دیکھا تو میں نے بھی یہ فٹ بال بہت ہے۔ ہمارے استاد نے پوچھا تم دیکھے ہو کیا کرتے کیا؟ کہا کہ ہاں، ادھر سے بال کو، فٹ بال کو وہ بھگاتے رہتے ہیں، ادھر سے وہ بھگاتے رہتے ہیں، ہر کوئی لات مار رہا ہوتا ہے۔ سوچنے والوں کی سوچ تو دیکھتے، اس عالم دین ہمارے استاد نے کہا فٹ بال کو سارے لوگ کیوں کک مار رہے ہیں، کیوں اچھال رہے ہیں؟ کہا میں نے کہا وہ تو کھیل ہے، یہی تو کرے گا اس نے۔ کہا وہ بال جو ہے فٹ بال ہوا سے بھرا ہوا ہے، اگر اندر پتھر ہوتا مضبوط تو ان کی مجال ہوتی کہ کوئی پاؤں مار رہا، اندر سے خالی ہے، خالی ہوا بھری ہوئی ہے، اس لیے ہر کوئی مارے جا رہا ہے۔ وہ کہہ کے میں نے سے بھی آبزرو کیا اور اس کے بعد پھر محسوس کیا کہ جب ہماری قوم عشق رسول سے خالی ہو جائے تو پھر ہر کوئی پاؤں سے ہمیں مارنے لگ جاتا ہے، کوئی ادھر سے اڑاتا ہے، کوئی ادھر سے اڑاتا ہے۔ اور اگر تمہارا سینہ عشق مصطفیٰ سے بھر جائے پھر مجال ہے کوئی تمہاری طرف انگلی بھی اٹھا کر پاتا ہے۔ یہ دولت اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کیسے کیسوں پر روح کاری کرتی ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ہمارے بہت ایسے عالم دین جنہوں نے لاکھوں دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی ہے، اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل کرے۔ میرے بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، پیروں سے معذور تھے، پیروں سے معذور تھے، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے آتے اور جب منبر پر بٹھایا جاتا اور تقریر کرتے یا پھر ایک بار لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، وہ نعرے کی گونج تو یورپ کی دھرتی میں بھی پہنچتی تھی، بڑے بڑے لوگوں کی کرسیاں ہلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ کیوں؟ پھر میں نے بہت قریب سے محسوس کیا ایک معذور عالم دین کی بات کو اتنا سیریسلی کیوں لے رہے ہیں۔ فیس بک، انسٹاگرام اور کئی سوشل سائٹ ایسی ہیں جنہوں نے بینڈ لگا کر کے رکھا ہے اس مولانا کی تقریریں ہماری سائٹ پر نہیں چلیں گی۔ میں نے پوچھا، دیکھا کہ ہے کیا یہ مولانا کے اندر؟ ارے پیروں سے کھڑا نہیں ہو سکتا اور ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر پتا چلا معذور ہی کیوں نہ ہو، طاقت تخت و تاج کا نام نہیں، طاقت حکومت و سیاست کا نام نہیں، اصل طاقت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہی اصل چیز ہے، یہی اصل چیز ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر ہے کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ حضور کے نام سے ساری دنیا آباد ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کی ایمان میں ہے۔ وہ نام ہمیں وفاہی اصل ہے اور وہی عزت بھی دیتا ہے، وہی طاقت بھی دیتا ہے۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، اے نوجوانوں ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش نہ کرنا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ آؤ دامن مصطفیٰ تھام لو،
یہاں عزتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، یہاں رفعتیں بلندیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، حکومتیں دشت و تاج تمہارے انتظار میں ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہیں تاریخ پتہ نہیں، تم نے کیسر و کسریٰ کا دھول چٹایا تھا، تم نے بغداد پر اپنے دشت کو بچھایا تھا، پوری صدیوں تک پوری دنیا کو علم کے جوہر دلائے تھے۔ آج تم سے اگر دنیا روٹھی ہے تو صرف اس بات میں روٹھی ہے کہ تم نے مصطفیٰ کریم کے اخلاق کو چھوڑا اور اپنا چہرہ بدل لیا۔ جس دن تم پلٹ کر کے آ گئے، تمہاری آنکھوں میں صرف جمال مصطفیٰ نظر آنے لگ جائے، پھر کامیابی ہماری ہے۔ اور وہ عہد کرتے ہیں، اور اس بات کے ساتھ میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، قوت عشق سے ہر بسر کو بالا کر دو، قوت عشق سے ہر بسر کو بالا کر دو، ہر نام محمد سے ہو جاتا ہے۔